سے قابل مبارکباد ہستی شخصیت حضرت مناظر اسلام غازی اہل سنت خلیفہ حضور بارک الشریعہ حضرت علامہ مفتی صوفی کریم حنفی رضی صاحب اللہ آپ حضرات کے درمیان ہوں گے. گزارش ہے کہ جو بات حضرت پیش فرمائیں بغور سماعت کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں. نعرہ تکبیر رسالت سے حضرت کا استقبال ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات مسلک اعلیٰ حضرت، جماعت رضائے مصطفیٰ، مناظر اسلام. مقرر عظیم آتے ہیں، مقرر عظیم آتے ہیں، جانے لطف امین آتے ہیں. اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کے شمیم آتے ہیں. اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کے شمیم آتے ہیں. سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ کہ کرسی خطابت پر، سمجھ جاؤ کہ کرسی خطابت پر حضرت صوفی کریم آتے ہیں. محترام علماء بڑی احترام و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لعنة الله على الرافضين المعتدين إلى يوم الدين. بشك بشك. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. عن عمير بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا وجعلني منهم ذكراء وأنصارا وأصحابا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس پیش میں حاضر تاریخی شہر اورنگ آباد کی معزز شخصیات، علماء کرام، مفتیان کرام، شعراء اسلام، سادات کرام، مشائخ اہل سنت اور دور دراز اردو زبان سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی بھائی، آئیے ہم غایت ادب و احترام سے
حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم. میں کئی روز سے مسلسل سفر پہ ہوں. روزانہ تقریریں ہو رہی ہے تو جو مظاہرہ آپ کر رہے ہیں اس وقت اپنی طبیعت کا وہ معاملہ میرے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ نہیں. اور مذہب کی بات تو آپ کو بتا دوں کہ جلسے میں مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے لوگ بھی تشریف لائے ہیں. کچھ لوگ تشریف لائے ہیں کہ مجھ سے مناظرے کی خواہش کریں. موسٹ ویلکم. ماشاء اللہ. کبھی پیچھے ہٹیں جو آج ہٹیں یہاں 5 گھنٹہ لگتا ہی نہیں ہے. 5 گھنٹہ بیٹا پہلے تقریر سن لینا. جو بہت زیادہ زور سے آیا اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھو. انشاءاللہ ایک ہی دیوار پہ ساری زندگی نکال دیں گے, لیکن شرافت سے پوری تقریر سننے کے بعد. اور یہ سب ٹھوس مت جمایا کرو تقریر پہ جانے سے پہلے. ہم مناظرہ کریں گے, ہم کو یہ کریں گے, ہم کو وہ کریں گے. سمجھے بیٹا, گزری ہے اپنی عمر اسی دھوپ چھاؤں میں. مولانا مفتی انصار صاحب میرے ساتھ ڈاکٹر شورا میرے غیر مقیم دین کے مدرسے کے سامنے 1.5 گھنٹہ کھڑے حاجی کی حقانیت کو صداقت پر میں نے احادیث سے دلائل دی اور وہ نکات پیش کیے. لوگ انگوش پابندہ رہ گئے. اور حیدرآباد میں جب میں نے چیلنج کیا تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ملک کو خطرہ ہے. اور جیسے پتہ چل گیا کہ یہ تلنگانہ کا بارڈر کراس کر کے مہاراشٹر پہنچ گیا ہے تو اب دیں گے ہاتھ میں یوٹیوب کے اوپر ہم مناظرہ کریں گے. تو بیٹے گھبراؤ مت, میں واپس آ رہا ہوں تلنگانہ حیدرآباد. آئی سمجھ میں تو ساری کارروائی آپ انٹرنیٹ پر ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے حیدرآباد جانے سے پہلے کیا کہا, اس پر قویت الشیک ملک شیک مینگو شیک پسی حکیم صاحب نے کیا فرمایا. بہت زیادہ شیک ہوتے نا ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی میں نے کیا کہا وہ ساری تفصیلات وہاں ہے. آج کا وہ جلسہ بات ہے جماعت اور مصطفیٰ اورنگ آباد کی جانب سے منعقد. ذرا ٹھیک سے اشتہار دیکھ لوں, کسی کا نام وہاں نہ چھوڑیں. لیکن وہ بھی لوگ بہت برا مانتے ہیں کہ ہمارا تو نام ہی نہیں. تحفظ ناموس رسالت و عظمت صحابہ کانفرنس کا نام ہے. اور ہمارے بہت خاص دوست خطیب ملاد والا بلا شک و شبہ کوئی جوڑا نہیں ہے. بہت پرانے عالم سے ہونے والا حضرت اللہ ناصر مسجد اعلیٰ حضرت خلیفہ صدر مقام یہ ناصر کی حضرت کا خلیفہ ہے مولانا حکیم خان صاحب سربراہ اعلیٰ دارالعلوم موصول والا. سید بابر صاحب کو کون نہیں جانتا ماشاء اللہ. آج کل کے خطابت کے گھنٹے بج رہے جھارکھنڈ میں. مولا تعالیٰ اور زور بیان عطا فرمائے. مفتی انصار صاحب دامت برکاتہ مفتی تقی رشیدی صاحب اور بھی کئی سارے علماء کرام ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آج کا جو عنوان ہے وہ عظمت صحابہ کے حوالے سے. کل میں نے پربھنی میں اسی عنوان پر تقریر کی. مولانا بابر صاحب نے کہا حضرت اس کی اشد فضیلت اس وقت اورنگ آباد میں محسوس کی جا رہی ہے, آپ کو اسی پر کوئی ہے. جناب میرا تھوڑا متاثر ہے کل کے مائک سے, لیکن کوشش کروں گا کہ میری پوری بات آپ کے ذہنوں پر انہیں اچھے سے بس جائے. اور جو دلائل میں دے رہا ہوں اسے آپ یہاں سے حفظ کر کے اٹھیں اور آج ہی آپ بھی آگے ابورے مناظر بن جائیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ سامنے والی پارٹی جماعت اسلامی اہل حدیث میں بہت قابل لوگ ہوتے ہیں, کچھ نہیں قابل ہوتے. 0 سناٹا ہے, ٹوٹا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے. غبارے میں سن کر کو ساری ہوا نکل جائے. سعودی ریجیکٹ لوگ ہیں نا, یہ فضیلت الشیخ حفظہ اللہ مبارک ہے کہ قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کر عین بڑا بڑا داڑھا داڑھا نکالتے ہیں. یہ بخارات 1 نمبر کے قدرت بخارات ہیں. کچھ نہیں آتا ہے, کچھ نہیں آتا. اور گھبراؤ مت,
कॉलेज में रहता हूँ, बम्बई में रहता हूँ, प्रॉपर मराठवाड़े का हूँ, पीर जिले का। मेरे जाने के बाद अगर बासी कड़ी में उबाल आए और मुनाजरे का मन करे, याद कर लेना अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर हाजिर हो जाएगा। और सिर्फ औरंगाबाद में मैंने दुनिया के 11 कंट्री विजिट की है, 11 जहाँ भी गया इसी शान के साथ और इसी लहो लहजे में हमेशा कहा है सब हूँ उबैद रज़वी, मैं बहुत सो मजाका आगे से मेरे भागते हैं शेर। आज इनकी खुशकिस्मती कि आज इनका मौजू नहीं है, आज इन पर खिताब नहीं है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी वो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में एक ऐसा लावारिस फिरका जिसका कोई मरकज नहीं, मदरसा नहीं, कोई मलजा नहीं, कोई मामा नहीं, कोई सरपरस्त नहीं। ये चादर चोरों का फिरका है, मुजाहिरों का फिरका है, उड़िया गुड़िया रुटिया चुटिया टामा पिया पीरों का, रंग बिरंगी सरकारों का, चरसियों का, गजेरियों का, नशेरियों का, चांदी के चिलम में तुक्का मारने वालों का फिरका, फिरकाए मौलाइयत। समझ गए ना? जो आजकल ज्यादा खामोखाओं से वजारात से पैदा हो रहे, कुछ सपोर्ट इनको मिर्जा इंजीनियर जैसे लोगों से मिल रहा है, जो 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर यूट्यूब का चैनल चलाकर सहाबा पर भौंक रहा है और लोगों को डराए दे रहा है। और ये बंदर के बच्चे, ये बेवकूफ चूहे के बच्चे जिनको हल्दी की गांठ मिल गई, ये समझ रहे मैं इसी से पूरी किराना दुकान खोल लूंगा। बेटा इतनी सी हल्दी की गांठ पे किराना दुकान नहीं खुलती है। हदीस और कुरान का मैदान बहुत वसी है, बड़ी गहराई और गहराई है। पहले सामने आओ, अदब से और सीखो। तो बहरहाल आजकल भोंकने वालों में बहुत सारे मशाइख हैं, पीर हैं, अपने आप को सैयद कहलवाने लोग हैं, कहलवाने वाले लोग हैं, और शैखुल इस्लाम कहलवाने वाले लोग हैं, और उस खानका से भी है जहाँ से आला हज़रत को अकीदत है, मोहब्बत है, आला हज़रत जहाँ से बैठ है। अब लोग कह रहे देखो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से बात कर रही है और तारीख के हवाले पेश कर रहे हैं, हदीस के हवाले पेश कर रहे हैं। अमीर मुआविया बागी हैं, अमीर मुआविया ताजी हैं, अमीर मुआविया फाजिया के आदमी है, अमीर मुआविया खारजी हैं, वो सहाबी नहीं है, मुनाफिक है। इस तरह की रिवायतें चल रही है। और बोल कौन रहा है? जिसको नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं आता है, मोहल्ले में ये भी नहीं पता मस्जिद में इमाम कौन है, मस्जिद का कलर कैसा है, मस्जिद में सफाई कितनी बनती है। कभी साल में एक आध बार ईद में आके बाजू वाले को देखकर छोड़ना के भागना, वो गरीब सहाबा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। दुल्हे बराबर के पोते उनका टेटवा दबा दो तो वही दम तोड़ देंगे। ये फैसला कर रहे हैं कि हदीस में आता है। अम्मा कितनी हदीस था। आज ये सारा माहौल देखने के बाद जरूरत महसूस की औरंगाबाद की जमात रज़ाई मुस्तफा ने कि सलीम हनफी आपको आना है, इस उम्मत पे खिताब करना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी भी सिलसिले से, किसी भी पीर से, किसी भी शायद से ताल्लुक रखते हूँ, याद रखिए हम ये नहीं कहते कि रज़वी होना जरूरी है ना। अगर कोई ये बात कहता है तो वो झूठा है, वो अपने मरकज का गद्दार है। आप किसी भी सिलसिले से मुरीद हो, अहलुस सुन्नाह के मज़हब पर सख्ती से कायम हो, जिसे मसलके आला हज़रत कहा जाता है, हम ये कहें। लेकिन आपका वो पीर जामिउश शराइह पीर होना चाहिए, शरीयत मुतहरा ने जिसमें शर्तें बताई हैं 4 अदद, अगर वो 4 शर्तों का हामिल है, वो किसी भी बिलाद का रहने वाला हो, किसी भी शहर का रहने वाला हो, आप उससे बैठ हो जाएं। अब जो लोग यहाँ आए हैं उनमें अगर कोई दकनी पाशाओं का, पीरा, मुर्शदा, हजरता, सरकारा, उनका अगर कोई चाहने मानने वाला हो और सहाबा के लिए दिल में मैल रखता हो, आज इस नियत से मेरा बयान सुने कि मौलाना जो कह रहे हैं मैं उसको चेक करूंगा, देखूंगा, और बात में अपने घर की नहीं कह रहा हूँ, और खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर मुझे जमीन पर अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई हमदर्द है, खैर खा है, तो वो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी इस्लाह हो। मकसूद है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नशर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता।
یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیکھنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والے، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے والوں کو اس کا ذرا ایگو کم کر دیا۔ صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام پر آج تک اہل سنت و جماعت میں کسی نے کلام نہیں کیا، ان کی عدالت پر، ان کی ثقافت پر، ان کی ذات پر۔ لیکن ایک صدی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اس قسم کے محقق لوگ، پاجامہ لوگ پیدا ہو گئے جو حدیث و قرآن کو الٹا ہی سمجھ کر صحابہ پر گھوم بھی رہے ہیں اور اپنے جاہلی مریدین کو بھوگنے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ آؤ مقام صحابہ کو قرآن سے سمجھو۔ اللہ فرما رہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو پرکھا۔ نبی کا ساتھی بنانے سے پہلے اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا۔ دنیا میں جتنے جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ادارے ہیں، دفاتر ہیں، ہر جگہ امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو نمبر دیے جاتے ہیں، دوسرے ڈگری دی جاتی ہے۔ جب اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا تو نمبر کتنے دیے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اللہ نے پورے 100 نمبر صحابہ کو دیے۔ اور سن لو، میں جوکر نائک کی طرح بھیگم بھاگ کر کے نہیں بھاگتا، سوال کرنے والوں کو ڈانٹتا نہیں، دریندہ بولتا ہے۔ سورہ نمبر 63 کے اندر، سورہ نمبر 63 کے اندر آیت نمبر 100 آیت پانوں کی، اس میں ٹوٹل 18 آیت ہے۔ کیا بول رہا؟ سورہ نمبر 64 میں آیت نمبر 100 گھر سے باہر آ۔ اور لوگ بھی اندھے مقلد، بلائنڈ مقلد، ہم کو کہتے ہیں حنفی ہے، اندھا ہے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا تو اندھا تو یہ چیک نہیں کر سکتا۔ سورہ نمبر 64 میں 18 سے زیادہ آیت نہیں، وہ 100 کہاں سے آئے؟ اچھا سنیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 یہ تمام صحابہ کے بارے میں ہے جن کے دلوں میں میل ہے، کچیل ہے، اور جو آن لائن میرے مفتی انصار احمد رضوی کے چینل پر سن رہے ہیں، ان کے چینل پہ جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، سن لیں، نوٹ کر لیں۔ قرآن کہہ رہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ آسان ترجمہ کہ مکے میں رہتے ہوئے نبی پر جو لوگ ایمان لائے دور اول میں، سابقین، پھر اس میں جو مہاجرین ہیں ساتھ میں ہجرت کرنے والے، پھر بعد میں جو مدینے میں ایمان لانے والے انصار ہیں، اور پھر والذین اتبعوہم باحسان، اس پوری جماعت کو دیکھ کر جو لوگ اسلام لائے۔ مفسرین نے واتبعوہم کا یہ مطلب بتایا ہے کہ تابعین بھی اس میں شامل ہے۔ کیا بات ہے، واہ! اب مجھ سے ایک صاحب نے فون کر کے پوچھا مفتی صاحب بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا؟ بولے غسل کیا، سیدھا مسجد میں گئے، نماز پڑھا، وضو نہیں کرا۔ نماز ہوتی؟ میں بولا 100% ہوتی، 100% ہوتی۔ آپ کو تھوڑی سی ناشتے کی خواہش ہے اور بھر پیٹ کھانا ملے اور آپ کھا لیں، اس کے بعد ناشتے کی ضرورت پڑتی نہیں نا؟ ناشتہ کھانے کے اندر آ گیا، وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، مسا کرنا، پیر دھونا، غسل میں سب آیا نہیں۔ اب دیکھو قرآن نے کہا والذین اتبعوہم، کہ جو ان کو دیکھ کر ایمان لائے، یعنی تمام تابعین جنتی۔ اب جب تمام تابعین بھی جنتی تو اس سے ایک اسٹیپ پہلے والے جو ہیں وہ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ تو کون ہے جو فیصلے کر رہا ہے؟ پیچھے آدمی 14ویں صدی ہجری میں پیدا ہو کر کاغذ قلم تیرے ہاتھ میں مل گیا، جنت و جہنم کی کنجی مل گئی کہ تم فیصلے کرے۔ تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے۔ آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پوری جماعت سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہے۔ اس قرآنی فیصلے کے مقابلے میں حدیث کی کیا حیثیت ہے جو اس سے ٹکرائے؟ اس قرآنی فیصلے کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ اس قرآنی فیصلے کے مقابلے میں کسی امام کا قول کیا معنی رکھتا ہے؟ تم پیش کر رہے ہو تاریخ، ابے بے وقوف، عقیدہ نص قطعی سے بنتا ہے، حدیث متواترہ سے بنتا ہے، عقیدہ تاریخ سے نہیں بنتا۔ اپنی تاریخ اپنے گھر میں رکھ۔ ایک عجیب و غریب فرقہ پیدا ہو گیا، اہل بیت عمر، معاذ اللہ کس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، لیکن اتنا اوور کر دیا انہوں نے
ابو بکر و عمر سے افضل، جبکہ اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے جو ابو بکر و عمر پہ مولائے کائنات کو فضیلت دے۔ بے شک اتنا ہی نہیں، انہوں نے حضرت مولائے کائنات کو انبیاء پر فضیلت دے دی۔ یہ کفر ہے، گمراہی کا نہیں ہے، اور وہ باتیں حضرت علی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ عید غدیر کے موقع پر کیک کاٹنا، طرح طرح کی بدعات و خرافات، ان کا یوم ولادت منانا، یوم ولایت منانا، ان کے نام کے اسٹیٹس شیر جانور کے نام سے رکھنا، وہ دو منہ کی تلوار فیروز لولو کی جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، اسے ذوالفقار حیدری کہتے ہو۔ معاذ اللہ، جتنوں نے اپنے گھر میں اس قسم کا فوٹو رکھا ہے نکال دیں۔ ذوالفقار حیدری دو منہ کی نہیں تھی، وہ فیروز لولو مجوسی کا خنجر تھا جس سے اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ اور اس خبیث رافضی قوم نے، اس سوائی قوم نے، اس مجوسی یہودی قوم نے اس کا مزار ایران کے اندر بنایا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ ایرانی ریاض پہ راج ٹپکانے والے دکن کے مشائخ، یہ نام نہاد پیر جو خواہ مخواہوں میں مسند انصاف پر بیٹھے ہوئے مریدوں کا مال کھا کھا کے پھول رہے ہیں، پھٹنے کے قریب ہو گئے، اور علماء کے قریب مت جاؤ، شریعت کو سمجھو، جلسوں میں مت جاؤ، ان کی جہالت بھری باتیں سن کر ہمیشہ جاہل رہو۔ صحیح کہا اقبال نے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے۔ حضرت مولائے کائنات کو فضیلت دی۔ اب فضیلت دیتے دیتے صحابہ کے لیے دل میں میل آیا، میل آیا ابو سفیان کے لیے، پھر آگے بڑھ کر امیر معاویہ، حضرت ہندا، پھر یہی تک نہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، پھر اماں عائشہ کے لیے بھی ان کے دل صاف نہیں ہے، تمام صحابہ کے لیے ان کے دل صاف نہیں۔ یہ صحابہ کو در والے اور اہل بیت کو گھر والے کہتے ہیں۔ یہ تقسیم تمہارے باپ نے کی ہے۔ جتنے دکن کے مشائخ بیٹھے ہیں سن لیں، یہ جملہ سخت بے ادبی والا ہے۔ پہلے تو تمہیں اہل بیت سمجھ میں آتا کیا ہے؟ اہل بیت میں کون لوگ ہیں؟ اہل بیت یعنی گھر والے۔ کون؟ اہل معنی والے، بیت یعنی گھر۔ تھوڑا کوپریٹ کرو نا یار، میرا گلا بہت بیٹھا ہوا ہے، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ کوپریٹ کرو گے۔ اہل بیت یعنی گھر والے۔ گھر والوں میں کون آتا ہے؟ بیٹا، بہو، پوتے اور بیوی۔ فاطمہ علی اہل بیت میں نہیں تھے۔ سن لو، جب آئے تطہیر اتری تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر میں انہیں لیا اور فرمایا یہ بھی گھر والے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ نبی نے یہ نہیں کہا یہی گھر والے ہیں، یہ بھی کیا بات ہے۔ یہ کونگا پیر بولتا ہے دیکھو یہی گھر والے ہیں جو چادر میں تھے۔ ارے گلہ الذی وہ پہلے سے گھر والے تھے، نبی کی بیویاں ازواج پاک، اس لیے نبی نے انہیں گود میں اپنی چادر میں نہیں لیا۔ اور سرکار صانع ہیں، سرکار دین بنانے والے ہیں، حلال و حرام کرنے کا اختیار سرکار کے پاس ہے۔ نبی نے ایک صحابی کو 6 ماہ کے بکری کے بچے کے قربانی کی اجازت دی، ایک صحابی کے لیے سونے کا کڑا پہننا جائز قرار دیا، تو نبی نے فرمایا دنیا میں تمام لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ سرکار نے فاطمہ کو لیا، علی کو لیا، حسن و حسین کو لیا اور فرمایا یہ بھی گھر والے ہیں۔ تو کیا نبی کی بیویاں گھر والی نہیں ہے؟ اماں عائشہ گھر والی نہیں ہے؟ حضرت حفصہ گھر والی نہیں ہے؟ ام حبیبہ گھر والی نہیں ہے؟ یہ تو تقسیم تم کر رہا ہو، گھر والے یہ تمہارے گھر کی تقسیم ہے، اللہ رسول کی تقسیم نہیں ہے۔ اچھا، اب اتنا زیادہ اوور کرنے لگے اہل بیت کو لے کر، خاص طور سے مولائے کائنات، پہلے ہی اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، تفضیلی کہتا ہے، حتیٰ کہ یہ رافضیوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ رافضیوں کے کئی فرقے ہیں، شیعوں کے کئی فرقے ہیں۔ ہندوستان میں ان کا ایک فرقہ ہے اثنا عشری، 12 امامی، پھر آگے چل کے اسماعیلیہ، کیسانیہ،
باطنیہ، بہت سارے خوجہ بولے، سلمانی بولے، داؤدی بولے. ایک فرقہ ہے شام میں نصیری، غالی درجے کے رافضی. جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سانا کی سب سے بڑی پہاڑی پر جاتے ہیں اور وہاں سے بچے کو پھینک کر کہتے ہیں اگر تجھے محمد کے رب نے پیدا کیا تو مر جا، اگر تجھے علی نے پیدا کیا ہے تو زندہ رہ. اگر بچہ زندہ ہوتا ہے تو وہ ان کا امام زمانہ مرجع عالم بنتا ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ عقیدہ اسلام کا ہے، حدیث کا ہے، قرآن کا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اے علی تیرے بارے میں دو قومیں ہلاک ہوں گی جیسے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہلاک ہوئی. ایک تجھ سے محبت حد سے زیادہ کر کے ہلاک ہوگی اور ایک تیرے بغض میں ہلاک ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بغض رکھنے والے وہابی دیوبندی، اہل بیت کے دشمن ناصری خانجی ہے اور مبالغہ کرنے والے یہ رافضی کتے اور ان کا جھٹن کھانے والے یہ نام نہاد چادر چور مجاور، یہ مبالغہ کرنے والے. ہم اہل سنت، اللہ نے دو ہاتھ دیا، دو چیزیں اہل بیت صحابہ. اب اعلیٰ حضرت کو کہو اہل سنت کا ہے میرا قرآن صحابہ حضور نظم ہے اور نعوذ رسول اللہ. ماشاء اللہ غنیمت نعرہ تو لگایا لیکن حنفی کو مقدم رکھو، رضوی کو مؤخر رکھو. بہرحال اب اتنا زیادہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بچے جن کو حدیث قرآن کچھ نہیں آتا، دین کی بیسک معلومات ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں، ضروریات دین کیا ہے، وہ ان معاملوں میں باتیں کر رہے ہیں. اس لیے چند ضروری باتیں حوالہ پیش کر کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. جن کے دلوں میں صحابہ کے لیے بغض ہے، میں نے حدیث پاک پڑھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کیا بات ہے، اور صحیح حدیث ہے، سولا آنے صحیح حدیث. جی حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحیح سترہ میں ہونا ضروری نہیں ہے. حق ہے، وہ پاجامہ لوگوں کو بعد میں دوں گا، بکراتوں کو. جی ضروری ہے. امام مستدرک حاکم میں عبین بن ساعدہ صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا عن عبین بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبین کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ تعالی نے مجھے چن لیا. جب اللہ نے آدمیوں کو بنایا، کافر کون بنے گا، مومن کون بنے گا، مومن پہ ولی کون بنے گا، کتب کون بنے گا، غوث ابدال اولاد کون بنے گا، تابعی تبع تابعی، صحابی کون بنے گا، انبیاء کون بنیں گے، رسول اور کون کون رسول بھی بنائے جائیں گے. اور ان تمام انبیاء و مرسلین کا آخری تاجدار، خاتم، امام، اول، آخر، افضل کون بنے گا؟ تو آمنہ کے لال کو چنا گیا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں، جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں بھری دوپہر میں سرکار کے یہاں آیا، حضور کی مبارک قمیص نکلی ہوئی تھی اور دونوں شانوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھار تھا جس پہ لکھا ہوا تھا خاتم النبیین، یہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. اب اس کے بعد بھی کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو کتنا بڑا پگلے اعظم ہے. اورنگ آباد کا کلیکٹر آفس ہے، اندر ایک کلیکٹر اپنے کرمچاریوں کے ساتھ اپنی نیم پلیٹ اور اپنے آفس میں بیٹھا ہوا، اور ایک دیوانہ ایک حوالہ باہر بیٹھا صرف کھجاتے سوچ رہا ہے نہیں میرے نام کا آفس بھی ہے، نیم پلیٹ بھی ہے، میں کرسی پہ بیٹھا بھی ہوں، لوگ آ کے آرڈر بھی لے رہے ہیں، فالو بھی کر رہے ہیں. نہ بیچارے کے نام کا دفتر ہے، نہ آفس ہے، نہ فارم ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ خیالی کلیکٹر ہے نا بھائی، حقیقی تو ہے. تو پنجاب میں پیدا ہونے والا کون سا حقیقی تھا؟ وہ بھی خیالی نبی تھا. خیالی نبی بھی ہوتا ہے، نہ ذیلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ عطائی نبی، نہ خطائی نبی، وہ تھا خیالی نبی. اور اتنا بڑا پاجامہ آدمی، صحابہ نبیوں کے نام مفرد سے
ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، ہمارے آقا کا محمد، اس کا 3 میٹر لمبا مرزا غلام احمد قادیانی، کیسا پاجامہ آدمی تھا؟ اللہ نے حضور کو چن لیا اور ایسا چنا کہ شب معراج میرے آقا مسجد اقصی میں مصلی امامت پر ہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک جتنے لوگ پہلے گئے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سرایہ کہ ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستاں ہے پیچھے حاضر، حکومت جو آگے کر گئے تھے۔ سارے نبی تھے نا شب معراج میں، کوئی چھوٹا تو نہیں تھا۔ شاید کوئی وضو خانے میں رہ گیا ہے، استنجا خانے میں رہ گیا، تو مرزا کو کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، اس سے پوچھو شب معراج میں تھا بیت المقدس میں قدہ الذی پاجامہ آدمی ایسے نبی بنے گا؟ بخلول کہیں گے چوبد البخارا۔ آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ اب جب سرکار کو رب نے چنا تو سرکار کے چنے جانے میں کوئی کمی، کوئی خامی، کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ انگریزی پانی پی کر کینیڈا کے اندر یوں کہے قرآن اتر رہا تھا اور نبی لکھوا رہے تھے اور نبی کو پتہ نہیں چلا کہ صحابی نے نون کی جگہ الف لکھا، ارے گھامر وہ تیرا نبی ہے جو دیوبند کی کال کوٹری میں بنایا گیا اور اس کا کلمہ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور جو میرا نبی ہے اسے تو اللہ نے ما کانا وما یکون تعین عطا فرمایا ہے۔ جو میرا نبی ہے، جو میرا نبی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے میرا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اب دیکھو سرکار کو اللہ نے چن لیا، اب اس کے بعد حضور فرماتے ہیں مجھے کب بھیجنا ہے، کس قبیلے میں، کس نسب میں، کس خطۂ ارض پر، کس وقت، یہ سب طے ہے، یہ سب مشیت الہی کے تحت ہو رہا ہے۔ اب میرے ساتھی کون کون بنے گے؟ آج جو انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر مرزا کے فالوورز یا سلمان ندوی کے فالوورز یا نجیس الپادری کے فالوورز یا سلطان حیدر کے فالوورز، کوئی بھی ہو جو صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہے، اگر خدا کی قسم تمہارے کان آنکھ حقیقت سننے سے بند نہیں ہوئے ہیں اور دل تمہارا بند نہیں ہوا ہے تو سن لو، نبی فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، میرے صحابہ کو بھی اللہ ہی نے چنا ہے۔ اللہ کے چنے میں کوئی کمی، کوئی خامی نہیں۔ اللہ کے چنے میں کیسی کمی؟ تو جو اللہ کا انتخاب ہو یقیناً وہ پوری جماعت مسلمان ہے، عادل ہے، ثقہ ہے، جنتی ہے، حق پر ہے، حجت ہے، تنقید سے بالاتر ہے، محبت واجب ہے، بغض حرام ہے، ان پر عدالتیں لگانا حرام ہے، ان کے مشاجرات کا تذکرہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کا انتخاب ہے۔ فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا۔ اب پھر آگے فَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ بُصْرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَسْعَارًا، اس میں سے اللہ نے کچھ میرے وزیر بنائے، کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرا سسرالی بنایا۔ سسرالی رشتے کا بھی احترام کرو۔ فَمَنْ سَبَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ مفتیان اکرام یہاں بیٹھے، پوچھئے سب کا معنی عربی میں کیا ہے؟ سعودیہ ریجیکٹ لوگ جو بھوجپوری عربی سیکھ کر آتے ہیں، مقراتی بگاتے ہیں، شرافت سے رہو بیٹا، پہلے ٹھیک سے سیکھو مدرسے میں جا کے، تم کو اتنا صحیح معلوم ہے، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ سب کا معنی ہلکی بات کرنا بھی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو ان کے بارے میں ہلکی بات کرے، میرے رشتہ داروں کے بارے میں
جن سے میرا تعلق ہو گیا، رشتہ بن گیا. اما عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی، 1 ماہ تک سرکار نے بات نہیں کی. تمام صحابہ سے پوچھا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے. مولا کائنات سے پوچھا تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں، تمہارا کیا؟ مولا کائنات کا جواب سنو. جبل میں لڑنے گئی تھی نا مولا کائنات سے، آج بھوکتے ہیں. مولا کائنات فرماتے یا رسول اللہ، مولا کو یہ گوارا نہیں اللہ کو کہ مکھی آپ کے جسم پاک پر بیٹھے، اس لیے کہ وہ کبھی کبھی گندگی پر بیٹھتی ہے. اور رب کو یہ گوارا نہیں جو چیز گندگی پر بیٹھتی ہو وہ آپ کے جسم پاک پر بیٹھے. تو رب یہ کیسے گوارا کرے گا کہ ایک گندی عورت آپ کے نکاح میں رہے، آپ کے حرم پاک کی زینت رہے؟ نہیں نہیں، اما عائشہ تو پاک و صاف ہے. پھر قرآن کی 18 آیتیں اما عائشہ کی پاک دامنی پر اتری سورہ نور میں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امیر معاویہ حضور کے سالے ہیں، ان کی بہن حضور کے نکاح میں ہے. سفیان سسر ہے، ہندا خود دامن صاحبہ ہے. تم ان سارے رشتوں کو بھول کر گھومتے ہو اور عدالتیں لگاتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. نبی فرماتے جو ان کو ہلکی بات کہے اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت. لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی، اس کا کوئی فرض، اس کا کوئی نفل قبول نہیں کرے گا. پیروں کے چکر میں آ کر اہل بیت اور صحابہ کے بیچ میں کنفیوز ہونے والوں، کنفیوز مت ہو. نبی نے دونوں کے لیے کتنی عمدہ بات فرمائی. آج بھی جو لوگ بیرون ممالک سفر کرتے ہیں پانی کے جہاز سے، جب بیچ سمندر میں جہاز ہوتا ہے تو وہاں گوگل کام نہیں کرتا ہے، میپ کام نہیں کرتا ہے. وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا راستہ متعین کرتے ہیں کہاں جانا ہے. نبی نے فرمایا اہل بیت کشتی ہے اور صحابہ تارے ہیں، یعنی دونوں ضروری ہیں. بے شک بے شک. ہم بریلوی تو کسی کی تنقید نہیں کرتے، کمیاں نہیں نکالتے، لیکن تم نے صحابہ پر عدالتیں لگائی اور خاص طور سے امیر معاویہ. محقق لوگ تحقیق کرتے ہیں، ان کو آج تاریخ دکھ رہی ہے، ایسا آیا ہے، ویسا آیا ہے، فلاں آیا ہے، ڈھمکا آیا ہے. اور کوئی بھی کس کے سامنے رکشا چلانے والے کے سامنے، پکوڑی تلنے والے کے سامنے، کپڑا بیچنے والے کے سامنے، آٹو چلانے والے کے سامنے. یہی لوگ حدیث قرآن سمجھیں گے. ذرا ہمارے سامنے آ کر بتاؤ کہاں پہ آیا ہے. یہ صاحب ہاتھ کنگن کو آرسی کا، پڑھے لکھے کو فارسی، ساری کو بناتی ہو، ساری ہینگڑی تمہارے گوشت والے حصے سے نکل جائے. کہہ رہے امیر معاویہ کا نام ہی درست نہیں. سب سے پہلے کہا کیوں؟ تو کہا لغت میں اس کا معنی ہے لومڑی کا بچہ، یا ایسی کتیا جو اپنے یاروں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ گھومتی ہے. یا تیسرا معنی ہے کتیا کا بچہ. امیر معاویہ کا نام درست نہیں. لغت دکھا رہے، لوگوں کو بتا رہے. تو بھولے بھالے بچوں، جب وہاں سے اتنا دیکھتے ہو تو ذرا یہاں آ کر بھی تحقیق کرو. تحقیق کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ سب سے پوچھا پچھاڑا جائے، یا ایک ہی کی بات سن کے دماغ پہ تالا مار کے چابی جو ہے تالاب میں پھینکو، اب مجھے کسی کی نہیں سننا. غلط بات. دیکھو لفظ معاویہ کے 18 معنی ہیں. کتنے؟ اس میں اگر 3 برے ہیں تو 15 اچھے ہیں. کیا بات ہے. صبح تک ہوں اورنگ آباد میں، ہمارا مدرسہ غوث الورا، ہمارا مدرسہ رضائے مصطفیٰ لائبریری ہے. ذمہ داری میری دکھانا. تم نے 3 ہی معنی کو پکڑ کے بھونکنا شروع کیا. جب امیر معاویہ ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے نبی کے سامنے، اسلام ظاہر فتح مکہ میں کیا انہوں نے. کیا بات. جب اسلام لے کر آئے تو نبی کی عادت کریمہ تھی. ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھو، کئی حدیثیں مل جائے گی
برے ناموں کو بدل کر اچھے نام رکھنے کی جب سرکار نے انہیں اسلام میں داخل فرمایا تو معاویہ کا نام بدلا کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، واہ، نام میں کوئی خرابی نہیں۔ نبی جب آئے مدینے میں نام تھا یثرب، فرمایا نہیں مدینہ یثرب کا معنی بیواریوں کا گھر۔ اب کوئی یثرب کہے تو کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ مدینہ کہے۔ حضرت عمر کی بیٹی آئی آسیہ، فرمایا انتی جمیلہ، تو خوبصورت ہے، آسیہ نہیں ہے۔ تو حضور نے نام بدلا۔ اب 6 سال حضور کے ساتھ رہے، 9 پاروں کی کتابت قرآن کی امیر معاویہ کیا نے بات، کی۔ واہ واہ واہ، حضور کے خطوط بھی لکھے، تو 9 سال تک سرکار نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ اب دوسرا سنو، طبقات ابن سعد میں ہے حضرت مولائے کائنات کے پوتے جعفر طیار کے پوتے کا نام بھی معاویہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حسن و حسین کے بھتیجے کا نام بھی معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا لوگ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، کیا بات ہے، اس لیے رک کے بول رہا ہوں کہ تم لوگ سیکھو۔ ہمارے پاس ایک مرزا صاحب کے فالوور آئے کہ آپ سے مناظرہ کرنا ہے اور آج ہی کرنا ہے، اور بہت زور سے ہم کو مناظرہ آیا، بہت زور سے آیا۔ ہم نے کہا موسٹ ویلکم پروٹوکائی، تشریف لائیے، اپنے وجود نامسعود کے ساتھ ٹکائیے۔ تو وہ اس کو بہت فخر والی بات سمجھے کہ میں نے اردو میں بہت نواز دیا ان کو، بیٹھ گئے۔ تو جب بات شروع ہوئی تو بولے مولانا ایک کام کرو، ہم کو وائی فائی دو، ہاٹ اسپاٹ دو۔ میں نے کہا کیوں، میں تمہیں کیوں وائی فائی دوں؟ بولے کہ میرا نیٹ ختم ہو گیا نا، 199 میں اب اتنا نہیں ملتا جتنا پہلے ملتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چالو کرو وائی فائی، دیکھو نام آئے گا، صحیح کی بات بتا رہا ہوں۔ جب چالو کرے ان کی رگے خباثت پھڑک گئی، کہا مولانا یہ کیا گندا نام وائی فائی کا ہے، سنی لیونی۔ ابے میں نے کہا گدھے کو سنی لائن لکھا۔ ٹھیک ٹھیک ابھی مناظرہ شروع ہوگا، ابھی مناظرہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کرو مناظرہ، ہم تو تم کو مجرا کروائیں۔ اب اس کے بعد نیٹ ورک چالو ہوا تو میں نے رفع الیدین کو دلیلیں دی، تو بولے اب ایسا ہے کہ اس کے آگے کی بات ہم اپنے مولانا سے کریں گے، آپ ایک کام کیجئے ہمیں ڈیٹ دیجئے۔ تو میں نے لکھا 1 اکتوبر، اب 1 بھی کھڑا، اردو میں الف بھی کھڑا اکتوبر کا، اب لکھ کر دیا میں نے ڈیٹ۔ بولے مولانا یہ کیا مذاق ہے، 11 کروں گا۔ میں نے کہا ایک کام بھائی میں صحیح میں تیرے سے مناظرہ نہیں کر پاؤں گا۔ امام شافعی فرماتے جب جب میں نے جوہلا سے بات کی میں ہار گیا۔ کیا فرماتے؟ میں ہار گیا، اور جب جب میں نے علماء سے بات کی میں جیت گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جاہل اور عالم برابر بحث کرے تو جیتے گا جاہلی، اس کے پاس کوئی لمٹ، کوئی وہ حد نہیں ہوتی، جدھر چاہے ڈوب دے گا۔ عالم کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال طبقات حضرت علامہ امام حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں 32 صحابہ کے نام انہوں نے لکھے ہیں جن کا نام معاویہ تھا۔ نیچے والوں دیکھو کتنا پسینہ جا رہا، کتنی انرجی خرچہ کرتا ہوں میں بمبئی سے آج، مست آرام سے بیٹھے ایک دم سبحان اللہ بھی بولے نہیں جا رہا تمہارے سے۔ ارے میں نے کہا بولا ہے تمہیں کو نظرانہ دو شاعر کے ساتھ، کم سے کم سبحان اللہ ماشاء نوٹ نہیں تو ہونگی ہلا دو۔ بہرحال 32 صحابہ کے نام لکھے، اور سنو صحیح مسلم، مسند الفردوس، مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح ابن حبان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول مدینے میں آئے تو مدینے کی بالائی بستی پر گئے، اونچی بستی پر، اور وہاں آپ نے بنو معاویہ نام کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ معاویہ نام کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور طویل نماز پڑھ کر 3 دعائیں کی، جس میں سے 2 دعا اللہ نے سن لی۔ ایک میری امت کو غرقالی سے قحط سالی سے ہلاک مت کرنا، تیسرا
چاہیے کہ میری امت آپس میں نہ الجھے، تو اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ امت آپس میں الجھے گی، لہذا یہ بات بارگاہ خداوندی میں نہ مانی گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معاویہ نام کی مسجد میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے اتنی کتابوں کے نام لیے ہیں، پیر صاحب اگر سفیان کے بیٹے کا نام برا تھا تو نبی کو مسجد کا نام تو بدلنا چاہیے، 32 صحابہ کا نام تو بدلنا چاہیے نا۔ اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتا، جیسے وہابی امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں، یہ تو وہابیوں کی عادت ہے، مکھی کی طرح خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پہ بیٹھنا، جبکہ امی کا معنی ہمارے علماء بتا چکے جس نے کائنات میں کسی سے نہ پڑھا نہیں مانا، اور حقیقت میں یہی مانا، اس پر میری آڈیو بھی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو تمہیں معاویہ میں یہی 3 معنی کیوں دکھے؟ لومڑی کا بچہ، کتیا کا بچہ، یاروں کے ساتھ بھوکنے والی کتیا، آؤ معاویہ کے معنی المنجد اٹھا کر دیکھو، مصباح اٹھا کر دیکھو، القاموس اٹھا کر دیکھو، لسان العرب اٹھا کر دیکھو، یہ ساری کتابیں ہیں ہمارے مدرسے میں اورنگ آباد کے اندر، اٹھا کر دیکھو۔ معاویہ معنی پنجے کو موڑنے والا، معاویہ معنی طاقتور، بازو لڑانے والا، معاویہ معنی برابر ہائٹ کا، معاویہ یعنی بلند ہمت والا، معاویہ یعنی زوراور، معاویہ یعنی وہ شیر جو حملے سے پہلے پیچھے جاتا ہے پھر پوزیشن لے کے اٹیک کرتا ہے، اسے بھی جواب دیں، کیا جواب دیں؟ صرف معاویہ محبتوں کے پیشوا، نفرتوں سے ماورا، وقار دین مصطفیٰ۔ آواز ایسی نکالو کہ ایران، تہران، مشہد اور قم تک زلزلے پیدا ہو جائیں، سارے ایمان بگاڑے ڈٹ جائیں، ایسی آواز نکالو، محبتوں کے پیشوا، نفرتوں سے ماورا، وقار دین مصطفیٰ، سنیوں کے بادشاہ، محب آل مرتضیٰ، بدن پہ نور کی رضا، بحر و بر پہ چھا گیا، حافظیوں کو کھا گیا، سوائیوں کو کھا گیا، وہ ایران کل چلا گیا، لگے گا نعرہ جا بجا۔ اللہ زندہ رکھے، سلامت رکھے، باقی رکھے جلدے۔ تو معاویہ کے یہ معنی، اب اور ایک معنی سنو، علامہ منظور افریقی فرماتے ہیں جب سورج شام کی دلہن کو مہندی لگا کر رخصت ہوتا ہے اور رات اپنے پیر پسارنے لگتی ہے اور اپنی زلفوں کو کھول کر آسمان کے وسیع حصے میں پوری کالی چھا جاتی ہے، پوری رات کالی ہو جاتی ہے، جب رات اکثر حصہ ٹھہر کر وہ رخصت ہونے لگتی ہے تو رات کے جانے اور دن کے آنے کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا ہے، جب گلی کوچوں میں کتے پیٹ کے ٹائم بہت بھونکتے کہ نہیں بھونکتے، اور لوگوں بولتے کیا ہوا ان کو بھونک رہا صبح کے ٹائم، تو حضرت امام منظور افریقی فرماتے ہیں کہ صبح جب رات جانے لگتی ہے، صبح آنے لگتی ہے، اس وقت جو ستارہ نکلتا ہے اس ستارے کو دیکھ کر جو کتے بھونکتے ہیں اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ کل بھی بھونک رہے تھے، آج بھی بھونک رہے، اب کوٹ رہے، خدا کی قسم جس دن میں بغض صحابہ ہے وہ اسی لائق ہے کہ پھرتا جائے۔ اور کیا جھوٹ کی محبت ہے اہل بیت کی، خالی ایسا چینی میری اتنی کم محبت، ایسا نہیں بھائی، زمانہ بہت ایڈوانس ہے، ترقی یافتہ، ٹیکنالوجی کتنا آگے بڑھ گئی، ایک بڑا سا بم لگا دو، ایک ساتھ سب جنت سے ایک اسٹاپ پہلے پہنچ۔
یہ ہے معاویہ کا مطلب. اب ایک اور بات بتا کر اپنی بات ختم کروں, ضروری بات. آج کل نوجوانوں کو جو اہل بیت کہا جا رہا ہے, خاص طور سے اہل بیت کی مظلومیت بتائی جاتی ہے کہ صحابہ نے ان کو بڑا ظلم کیا, اور نبی کی لاڈلی بیٹی لختے جگر نور نظر نبی کے جسم کا ٹکڑا. کیا نبی کو ایک ہی بیٹی تھی؟ یہ پیر لوگ نبی کی دوسری بیٹیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک اتنے بڑے خبیث ہیں کہ رافضیوں سے روایت لے کر کہتے ہیں ہاں نبی کو ایک ہی بیٹی تھی اور نبی کی باقی بیٹیاں معاذاللہ سوتے بھی ہوئی. یہ تم نے کہاں سے پڑھ لیا خبیثوں؟ یقیناً حضور کا زیادہ جھکاؤ سیدہ کی طرف تھا, کیونکہ سیدہ سیرت و صورت میں جناب رسالت معاذ سے زیادہ مشابہ تھی اور زیادہ حضور سے وہ بھی محبت کرتی تھی. لیکن نبی کا معاملہ ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے یہاں 4 بچے ہوں تو کسی ایک بچے کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو اور دوسرے بچوں سے نظریں پھیری جائے. نہیں, وہ رحمت عالم ہے, وہ جانوروں پہ شفقت کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا وہ اپنے بچوں کے بیچ انصاف نہیں کریں گے؟ نبی نے اپنے تمام بچوں سے یکساں محبت فرمائی. اگر نبی کی ایک ہی بیٹی ہے تو قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 دیکھو. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں سے, جمع ہے نا بیویاں, بیوی بولے تو ایک, بیویوں جمع اتنے سارے, چونکہ سرکار کی 11 بیویاں, وَنِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تمام عالم کی عورتوں سے, یعنی بعد میں بھی جمع, پہلے بھی جمع, بیچ میں سنگل آتا, بیچ میں واحد آئے گا. اب ایک گھامر کہیں کہ کہاں حدیث قرآن پڑھتے ہو تم لوگ, پکڑو. اور جب بنات کا کہا یہ تو جمع ہے, بنتی کا تھوڑی کہا قرآن نے بنتی کا کہا, بنات کا. اے نبی فرمائیے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ کپڑے کا ایک حصہ منہ پہ ڈال کر پردہ کیا کریں. جب قرآن نے بتا دیا نبی کی کئی بیٹیاں ہیں تو تم سیدہ فاطمہ ہی کی بات کیوں کرتے ہو؟ حضرت رقیہ, حضرت کلثوم, حضرت زینب, یہ تینوں بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہن کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ سرکار امام اعظم کا زمانہ ہے. کوفہ کے اندر ایک شخص کا بہت بڑا رافضی عالم تھا اور وہ سرکار امام عثمان غنی خلیفہ سوئم کو یہودی کہتا تھا. اس کے دل میں بغض تھا اور خبیث نے 2 کتے پالے تھے جس کا نام معاذاللہ شیخین کے نام پہ رکھا تھا. امام اعظم کو جب یہ بات پتہ چلی تو سرکار امام اعظم ایک دن دوپہر کو اس کے گھر کے قریب گئے, دروازے کی کنڈی کھٹائی. اس نے دیکھا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام, ایک عالم جس کی پیروی کر رہا, بڑے بڑے مجتہدین جس کے متبعین میں سے ہے, میرے گھر پہ کیوں آئے؟ دروازے کی کنڈی کھولی, حضور جلدی تشریف لائے, چادر بچھائی, کہا حضور بیٹھیے. پھر کہا حضور کیسے آنا ہو؟ امام اعظم نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری بڑی خوبصورت حسین و جمیل بچی ہے, تو میرے پاس ایک رشتہ آیا ہے, اگر تم کہو تو لڑکا بڑا خوبصورت ہے, حسین ہے, جمیل ہے, کاروباری ہے, جوان ہے. کہا حضور میں آپ پہ اتنا تو بھروسہ کر ہی سکتا ہوں کہ آپ جیسا آدمی اگر رشتہ لائے تو پھر دیکھنے دکھانے کی کیا ضرورت, بسم اللہ بسم اللہ. بات میں کہا چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی کمی ہے اس میں. کہا کیا؟ فرمایا وہ یہودی ہے. رگے خواصت پھڑک گئی, منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی. کہا اور نعمان ابن ثابت اٹھ جائیے, آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ یہودی کے لیے لے کر آئے ہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے او خبیث, جب تو اپنی ایک بیٹی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو رسول اللہ اپنی 2 بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں دیں گے؟ کیسی خبیث قوم ہے یہ جو رازیوں کا جھٹن کھانے والے پیرا مرشدہ حضرتا چادر چور مجاور ہیں. مرنے سے پہلے اصلاح کر لو, صحابہ پہ بھونکنا بند کرو. کفے لسان کا حکم ہے زبان کو بند رکھنے کا.
ان کے جھگڑوں کے بیچ میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، لونڈے حدیث لا رہے، دیکھو امیر معاویہ نے عمار بن یاسر کو مارا اور نبی نے کہا عمار کا قاتل باغی ہے۔ وقت ہے ابھی تھوڑا؟ جی جی ہے 10 منٹ کی اجازت ہے؟ تھوڑا اہل حدیث بھی گانا۔ اچھا اہل حدیث میں بھی ہم وہ تو مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ سے مناظرہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چچے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ ایسا باب ہے جس میں زبان کھولنے کو منع کیا گیا۔ تو لونڈے کہہ رہے ہیں دیکھو مرزا انجینئر نے حدیث دے دی ہے 28 بخاری کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمار کو باغی گروہ مارے گا۔ تو صفین میں معاویہ کی فوج نے عمار کو مارا، وہ باغی ہے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ابو سعید خدری کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، تمام صحابہ اینٹ لا رہے تھے، عمار بن یاسر دو اینٹ لا رہے تھے، نبی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ افسوس عمار تجھے باغی جماعت مار ڈالے گی، تو انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ صفین میں عمار شہید ہوئے، امیر معاویہ کے فوجیوں نے شہید کیا، الزام امیر معاویہ۔ کربلا میں جنگ یزید نے کی، الزام امیر معاویہ۔ چند اموی خلیفہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، الزام معاویہ کو۔ اب ایک گھامڑو اگر ایسا ہی ہے تو صفین سے 1 سال پہلے جمل ہوئی تھی نا، جنگ جمل، ہم تو بات نہیں کرتے یار، لیکن اب جب جاہلوں میں یہ موضوع آ گیا تو کیا کیا جائے، بتانا تو ہمارا ہی کام ہے نا۔ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی نے ان کے مخالف جو اما عائشہ طلحہ زبیر تھے، حضرت علی کے ساتھی نے حضرت زبیر کو شہید کیا اور ان کے کپڑے اور تلوار لے کر آیا حضرت علی کے پاس کہ اے مولا کائنات، میں نے آپ کے دشمن کو واسل جہنم کیا۔ جب حضرت علی نے وہ کپڑے دیکھے تو سنو، حضرت زبیر وہ ہیں جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، حضور کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور فرمایا میرے حواری ہیں۔ جب حضرت علی نے وہ کپڑے دیکھے تو فرمایا او خبیث، تو نے کیا ظلم کیا؟ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دو۔ اگر سپاہی کا جرم سپہ سالار کا جرم ہے تو جمل میں حضرت علی کے ساتھی نے حضرت زبیر جو یقیناً جنتی ہے ان کو شہید کیا، کیا یہ جرم تم مولا کائنات کے کھاتے میں ڈالو گے؟ نہیں۔ وہ دور ہی ایسا تھا، دونوں طرف خارجی کتے بھرے پڑے تھے اور چاہتے تھے اسلام کا وجود ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے ساری مشکلات کو دور فرمایا۔ امام حسن نے خلافت معاویہ کو دی، بیعت کی، ان سے وظیفہ لیتے رہے۔ امام حسین نے بھی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ جب دور یزید آیا تب امام حسین نے تلوار اٹھائی۔ اب وہ لوگ دنیا جنت میں جا چکے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، سب نبی کے پیارے ہیں، نبی کے یار ہیں، وفادار ہیں، چوکیدار ہیں، نبی کے وفادار ہیں۔ ہمیں کیا حق ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان کی باتیں نکال کر، ان کی جنگوں کو نکال کر ان کے اندر مراتب کا فرق کریں اور اپنی آخرت خراب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کی بارگاہ کا ادب کرنے والا ہے۔ جی فرمائیے۔ کوئی صاحب میں نے سنا ہے مناظرے کی غرض سے تشریف لائے ہیں، آج اپنے بات کا تو کیا ہے، اہل حدیث ہو ان کے بات میں بھی سوال ہے۔